آج کے شو میں میانمار میں روہنگیا مسلمان ریاستی جبر کا شکار آخر کب تک؟ عالمی برادری کی روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی پر خاموشی کیوں؟ پرتشدد واقعات، قتل، زیادتی، مکانات، نظر آتش، لمحہ فکر۔ عوام تک لے کر آنا اور پھر اس مسئلے کی اب تک فالو بھی کرتے ہوئے آ رہے ہیں جو مسئلہ برما کے مسلمان، روہنگیا مسلمان جو اس وقت سے روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی روکنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کیا؟ السلام علیکم۔ پس پردہ حقائق، سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ آج کے پروگرام میں مسئلہ ہے انسانی حقوق کا، مسئلہ ہے انسانی جانوں کے ضیاع کا، مسئلہ ہے نسل کشی کا روہنگیا مسلمانوں کی برما میں، میانمار میں، جہاں پر یہ نسل کشی پچھلے چند ماہ نہیں بلکہ کچھ کافی عرصے سے چل رہی ہے، مسلسل چل رہی ہے۔ ہم نے دیکھا پچھلے سال عالمی تنظیمیں کچھ حد تک جاگیں، کچھ حد تک پاکستانی حکومت نے بھی نوٹس لیا، مسلمان امہ نے، مسلمان ممالک کی تنظیموں نے نوٹسز لیے، لیکن اس کے باوجود، ان نوٹسز کے باوجود حتمی طور پر اگر آپ ایکشن کی بات کریں تو وہ ایکشن ہمیں ہوتا ہوا نظر نہیں آیا۔ آخرکار وجہ کیا رہی؟ آخرکار کیا وجہ ہے کہ میانمار میں یہ شدید ظلم و ستم روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ اب تک جاری ہے؟ یہ پکچرز سوشل میڈیا پر آتی ہیں جن میں سے بعض شاید جعلی ہوں لیکن کافی حد تک ان میں سچائی پائی جاتی ہے۔ اس کو انٹرنیشنل میڈیا، چاہے الجزیرہ ہو، CNN ہو، ٹائمز ہو، نیوز ویک ہو، BBC ہو، تمام بین الاقوامی ادارے بھی کور کرتے ہیں اور بار بار تواتر سے کور کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ کیا مذاہب کا مسئلہ ہے، مذہب بدھ مت مذہب کا، مسلمانوں پر تشدد کا مسئلہ ہے، مسئلہ زمین کا مسئلہ ہے؟ آخرکار وجہ کیا ہے کہ اب تک اس کا کوئی رستہ نہیں نکالا جا سکا؟ اب تک یہ مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے اور مسئلہ سنگین نوعیت اختیار کر چکا ہے۔ پروگرام میں میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہے، سب سے پہلے انصار بنی صاحب انسانی حقوق کے رہنما ہیں۔ انصار بنی صاحب جا چکے ہیں بنگلہ دیش بھی، بھارت گئے دلائی لاما سے ملنے کے لیے جو بدھ مت کے رہنما ہیں، اور ہمیں پروگرام کے بعد ہی آپ نے فیصلہ کیا تھا۔ بہت شکریہ انصار بنی صاحب نے پروگرام میں جوائن کیا۔ جان اچکزئی صاحب، پاکستان مسلم نون سے آپ کا تعلق ہے، سرکاری موقف اور اس پر ہماری حکومت کو کیا کرنا چاہیے ہم یہ ضرور ان سے پوچھیں گے۔ جماعت اسلامی کے رہنما جناب نعیم الحق صاحب ہمارے ساتھ، نعیم الرحمان صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں کچھ دیر بعد موجود ہوں گے، اور میرے ساتھ جناب محمد صادق صاحب موجود ہیں جو کہ روہنگیا اراکنیز کمیونٹی ان ملیشیا، آپ اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں پروگرام میں، ملیشیا سے پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں۔ انصار بنی صاحب آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سر یہ مسئلہ آخرکار آپ جا چکے ہیں، آپ دیکھ چکے ہیں، ہم نے دیکھا بیچ میں کچھ حد تک میڈیا میں باتیں آنا بند ہوئی، آج پاکستانی میڈیا میں شاید 1 سال بعد دوبارہ اس پہ کوئی بات ہو رہی ہے، پھر مسئلہ بڑھ گیا، مسئلہ اور شدت اختیار کر گیا۔ آپ کے پاس اطلاع کیا ہے اس بارے میں؟ سب سے پہلے دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سے مودی صاحب آئے ہیں اقتدار میں بھارت کے اندر، بھارت نے اول تو یہ کہ اپنے سارے راستے بند کر دیے، بنگلہ دیش نے اپنا راستہ بند کر دیا جو ایک آنے جانے کا راستہ تھا، چائنا نے بند کر دیا، باقی دیگر ممالک نے بھی بند کر دیا۔ ابھی صرف ایک راستہ کھلا ہے جو تھائی لینڈ کا راستہ ہے، تھائی لینڈ سے غیر ملکی آ جا سکتے ہیں وہاں پہ برما میں۔ مسئلہ کیا ہے کہ اس وقت نسل کشی ہو رہی ہے، اور نسل کشی اس انداز میں ہو رہی ہے کہ پڑوسی ملک بھی اس میں انوالو ہیں۔ جس طریقے سے میں نے کہا کہ جب سے مودی صاحب آئے، نہ صرف برما میں بلکہ بھارت کی بھی صورتحال آپ کے ساتھ سامنے ہے کہ جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو ایک وجہ تو سب سے بڑی یہ ہے کہ بھارت کی ایک سرپرستی کے اندر یہ قتل عام ہو رہا ہے، جس کے اوپر بین الاقوامی سطح پہ آواز اٹھنی چاہیے، اور میں آپ کو مبارکباد دوں گا، پہلے بھی آپ نے آواز اٹھائی۔ آپ اس کی وضاحت ذرا کر دیں، بھارت کی سرپرستی کس طرح سے؟ یعنی دیکھیے برما کے اندر بھارتی حکومت تو نہیں ہے، یا بھارتی حکومت انٹرفیرنس وہاں کر رہی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے برما کا ایک معاملہ بھارت کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے۔ اچھا، ان کے تعلقات بھارت کے ساتھ بھی ہیں، سوائے ایک اختلاف کے، دلائی لاما کے اختلاف کے، باقی تعلقات پورے اسی انداز میں ہیں، اسی انداز میں ساری صورتحال ہے۔
اور جب اسی انداز میں ساری صورتحال ہے تو یہ نسل کشی جو ہے یہ مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے. تو نسل کشی کو روکنے کے لیے اگر بھارت ہی صرف ایک آواز اٹھا دیتا, ہم تو خیر آواز اٹھانے کے لائق ہی نہیں رہے ہیں, ہم تو اپنے آپ کو سمجھتے نہیں ہیں, ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہے کسی سیاستدان کو, معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں فرصت ہی نہیں ہے حکومت کو اپنے معاملات سے نکل کے اور اس معاملے پہ آواز اٹھانے کے لیے. آپ کو یاد ہے اسی پروگرام سے اٹھ کے میں گیا تھا, اور میں گیا اور بہت سارے معاملات اٹھائے, اجتماعی قبریں دیکھیں, اجتماعی قبریں ہیں تھائی لینڈ کے اندر, وہاں سے ان لوگوں کو جب بھر کے کشتی میں لایا جاتا ہے تو ایجنٹ حضرات ان کو وہاں لانے کے بعد یا خود مار دیتے ہیں یا یہ ڈوب کے مر جاتے ہیں یا ان کو مار دیا جاتا ہے, پھر ان کو گڑھا کھود کے اجتماعی قبر میں دفنا دیا جاتا ہے اور کسی کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا. اور ہم افسوس کے ساتھ ہم اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ہم ایک احتجاج کر سکیں, ہم ایک آواز اٹھا سکیں, ہم ایک دنیا کو کہہ سکیں کہ یار یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. ہم اس انداز میں بھی نہیں سوچ رہے کہ کل یہ باری ہماری بھی آ سکتی ہے. یہ یاد رکھیں کہ جب پڑوس میں آگ لگتی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یہ تو پڑوس میں آگ لگی ہوئی ہے, ہمارا کیا ہے؟ آپ نے دیکھا مڈل ایسٹ میں کیا ہوا, ایک میں آگ لگی تھی, آج پورے مڈل ایسٹ میں آپ مودی سرکار کو ٹریگر کرنے کا کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹریگر کر رہے ہیں, مودی گورنمنٹ ٹریگر کر رہی ہے تمام معاملات کو. یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے ذمہ دار ہیں. اگر برما ذمہ دار ہے, برما کی حکومت ذمہ دار ہے, تو اتنے ہی ذمہ دار بھارتی حکومت اور مودی سرکار بھی ہے. آپ نے اجتماعی قبریں دیکھی انصار بنی صاحب, آپ بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ حالات آپ نے بڑے غمگیر دیکھے, یہ حالات اور غمگیر ہو چکے ہیں. میں ہم جو چیزیں دیکھ رہے ہیں, جو رپورٹ ہو رہی ہیں, ہم جائیں گے بھی وہاں پہ آن گراؤنڈ کیا ہے, لیکن آپ کی اطلاعات کیا ہے اس بارے میں؟ کیا مسائل زیادہ بڑھ چکے ہیں؟ کیا ہوا کیا آخر کار؟ وہاں پہ ریپ عام ہے, انسانی زندگیوں کو ختم کر دینا عام ہے, ہیومن ٹریفکنگ اسی وجہ سے جو ایجنٹ ہیں. لیکن دکھ اس بات کا ہے, یہ بھی میں وضاحت کرتا چلوں, کہ وہ ایجنٹ کوئی ہندو نہیں ہے, جی مسلمان ہے. وہ لا کے ان کو سمندر میں پھینک رہے ہیں, وہ لا کے ان کو اجتماعی قبروں میں ڈال رہے ہیں, وہ لا کے ان کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں. اور یہی نہیں, وہاں سے لے کے آنے کے بعد بڑی ہمدردی کے ساتھ کچھ پیسے والے لیتے ہیں, پھر یہ کہتے ہیں کہ جب آپ وہاں پہنچ جائیں گے. جب یہ یہاں پہنچتے ہیں تو ان کو قید کر دیا جاتا ہے, نجی جیل میں قید کر دیا جاتا ہے, اور قید کرنے کے بعد ان سے فون کرایا جاتا ہے اور مزید پیسے منگائے جاتے ہیں. اگر نہ ملیں تو پھر ان کا بھی خاتمہ کر دیا جاتا ہے. سر یہ اس تفصیل میں جاتے ہوئے آپ نے گئے, آپ نے جا کے وزٹ, مسئلہ مذہبی ہے, یہ بدھ مت مذہب جو اس وقت ہے, ان کے بارے میں تصور یہ کیا جاتا ہے عام طور پر کہ بڑے پرامن ہوتے ہیں, جو یہ نظر نہیں آ رہا اس میں. مذہبی مسئلہ ہے, زمین کا مسئلہ ہے, سٹیزن شپ نہیں مانی جا رہی ان کی, مسئلہ آخر کیا ہے جو اتنی بری طریقے سے قتل عام ہو رہا ہے, انسانی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے, مسئلہ کیا ہے؟ جب سیفان میاں جب میں گیا اور ساری صورتحال دیکھی, اس کے بعد میں نے دلائی لاما کو خط لکھا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں, اس لیے ملنا چاہتا ہوں کہ یہ صورتحال آپ کی بھی ذمہ داری ہے, آپ اس کے روحانی پیشوا ہو, آپ ان کے مذہب میں ان کے والد ہو, باپ ہو, تو آپ اس کو روکنے کی کوشش کرو. اب پھر وہی کڑی ملتی ہے آ کے کہ بہت عرصے کے بعد, ویسے مجھے اجازت تھی بھارت آنے جانے کی, کوئی پرابلم نہیں تھی, لیکن جب میں نے دلائی لاما سے ملنے کے لیے جانے کی کوشش کی تو میرا ویزا روک لیا گیا, مجھے اجازت نہیں دی گئی, اور پچھلے 1 سال سے میرا ویزا رکا ہوا ہے اور مجھے اجازت نہیں دی جا رہی بھارت جانے کی. جبکہ مجھے کنفرم کیا دلائی لاما نے, مجھے کنفرم کی میٹنگ, اور میں نے ان کو بتایا کہ میں اس لیے آنا چاہتا ہوں کہ ایک میٹنگ ہو جائے, ایک بات ہو جائے, اگر کوئی پرابلم ہے ہم جاتے ہیں روہنگیا کے لوگوں سے بات کرتے ہیں, آپ بھی بات کیجئے, آپ ایک اپیل دے دیجئے, آپ کہیے کہ یہ قتل عام غلط ہے, لیکن بھارت نے روک دیا. صحیح ہے. اچھا محمد صادق, آپ کی طرف آتے ہوئے, آپ اسکائپ کے ذریعے ملیشیا سے میرے ساتھ ہیں, ریفیوجی جو اس وقت اراکنیز روہنگیا ریفیوجی کیمپ آپ سینٹر ہے, اس کے آپ کوارڈینیٹر ہیں, وہاں پر ایکٹیویٹیز یقینی طور پر ملیشیا میں بھی ہیں, تھائی لینڈ میں بھی ہیں, بنگلہ دیش میں بھی ریفیوجیز ہیں, حالات ابھی ہیں کیا؟ واٹ از دا سچویشن آن گراؤنڈ؟ اردو میں اگر آپ تھوڑا بریف کر سکیں محمد صادق صاحب ہمیں ملیشیا سے. شکریہ عائد. میں نے یہ بتا نہیں سکتا تو گراؤنڈ میں جو برما میں مسلمانوں کا حالت بہت زیادہ نازک ہے, مسلمانوں کا کھانے پینے بہت تکلیف آ رہا ہے. ہاں میں جی آواز اس وقت جو ہے ان کی نہیں آ رہی مجھے صحیح. صادق آپ سے میں یہ کہوں گا کہ اپنا جو آپ جس کمیونیکیشن ڈیوائس ہے اس کو تھوڑا مائک کو اپنے پاس کر کے بات کریں اور بتائیں کہ آن گراؤنڈ سچویشن وہاں ہے کیا آخر کار. صادق صاحب جی.
جی بولیے. اچھا میرے خیال ہے آپ تک جب تک آپ سے ٹیکنیکلی ہم دوبارہ رابطہ بحال کرتے ہیں, جان سکتے صاحب گورنمنٹ کیا کرے گی, اور گورنمنٹ نے اس سے پہلے کوششیں کی تھی لیکن ہوا کچھ نہیں. آپ کو کیا لگتا ہے وفاقی طور پر ہماری حکومت کو کچھ کرنا چاہیے, اسلامی ممالک کو کچھ کرنا چاہیے؟ مسئلہ بڑھ رہا ہے, مسئلہ شدید ہے, مسئلہ غمگیر ہے. جان سکتے صاحب. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ حکومت پاکستان کی فارن پالیسی کا ایک اہم کمپوننٹ جو ہے ہیومن رائٹس ہیں, چاہے وہ کشمیر کی ہیومن رائٹس ہے کشمیریوں کی, چاہے وہ شام میں مغربی مداخلت کی وجہ سے ہیومن رائٹس کی صورتحال پیدا ہوئی ہے, اور چاہے روہنگیا مسلمانوں کی حالت اظہار کا تعلق ہے. ان سب پہ ہم نے ڈپلومیٹک مسلز دکھائے ہیں, ہم نے کنسرنز ریز کیے ہیں, مختلف جو اسٹریٹجی ہم نے اڈاپٹ کی ہے. بالکل کشمیر جو ہماری بنیادی ذمہ داری ہے اس پہ ہم نے بہت بڑا کام کیا ہے, اور ابھی تک آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ کس طرح انڈیا کی گورنمنٹ کشمیر کے حوالے سے بیک فٹ پہ ہے. جہاں تک روہنگیا کا تعلق ہے ہم نے ریس کیا ہے یو این کے ساتھ, دوسرے اداروں کے ساتھ, اور ہم نے ان کی منافقت کی کھل کی مذمت کی ہے کہ مغرب ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے لیکن جہاں پہ ان کے مفادات ہوں وہاں پہ وہ لیفٹ رائٹ سینٹر دیکھتا ہے, چاہے وہ روہنگیا کا مسئلہ ہو, چاہے وہ سیریا میں صورتحال ہو, اور چاہے وہ کشمیر کی صورتحال ہو. پھر تیسری بات یہ کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہماری آواز اس وقت بہت مؤثر طریقے سے سنی جائے گی جب ایک مضبوط اکنامکلی پاورفل پاکستان جو ہے ایمرج ہوگا, جو ہماری داخلی کمپوننٹ اور اسٹریٹجی کا حصہ ہے. اور میں انصار بنی صاحب کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ایک ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کی حیثیت سے انہوں نے بہت کام کیا ہے, اور ان کے جو آرگومنٹس ہیں, ان کی جو انپٹ ہے, ان کی سجیشنز ہیں, ہم ان کو ویلکم کریں گے کہ وہ ہماری فارن پالیسی میں جو ہیومن رائٹس کی اسٹریٹجی ہے اگر اس میں کوئی کمزوری ہے بالخصوص برما کے حوالے سے, ہم انہیں انکریج کریں گے کہ وہ ہماری فارن پالیسی کے اس امپورٹنٹ کمپوننٹ کو بھی گائیڈ کریں, انفارم کریں. لیکن اہم یہ ہے کہ ہیومن رائٹس کی صورتحال پہ ہم نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا. جو ہمارے جہاں سے ایک سیکنڈ انصار بدنی صاحب, ایک پاکستان کے بارے میں آپ جانتے ہیں 100 مسائل ہیں, لیکن میں پاکستان نہیں صرف ان کی فورن پر سر یہ اسلامی ممالک کیا کر سکتے ہیں؟ سارے اتنے بڑے بڑے ملک ہیں, آپ کے پاس تیل کے ذخائر ہیں, آپ کے پاس ریسورسز ہیں, دنیا سنتی ہے بات. شاید آپ کو یاد ہوگا جرمن کی ایک وزیر نے ایک بیان دیا تھا کہ سیریا کے حالات کے بعد جب مکہ اور مدینہ نے دروازے نہ کھولے, ہمارے منہ پہ بہت بڑا تماچا تھا کہ جب مکہ اور مدینہ نے دروازے نہ کھولے تو یورپ نے اپنے دروازے کھول دیے. ہمارے لیے شرم کا مقام ہے یہ, پڑوس وہاں تھا, دروازے یہاں کھلے ہیں. ہمیں اس کے اوپر متحد ہونا ہوگا. میں جان صاحب کی اس بات سے بہت اتفاق کرتا ہوں کہ جب تک قوت اور طاقت نہیں ہوگی ہم اس وقت تک آواز ہماری سنی نہیں جائے گی. ہمیں یورپ کی طرف دیکھنا ہی پڑتا ہے. تو قوت و طاقت بنانے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں جو ہمارے سیاسی اختلافات ہیں جس میں ہم الجھ گئے ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا. ان کو ختم کر کے اکٹھا بیٹھ کے ان معاملات پہ تو ہم اکٹھے ہو جائیں یار. اچھا میں ان کو صادق صاحب آپ تک میری آواز اگر پہنچ رہی ہے, آپ کچھ بولیے, اپنی آواز بتائیے کہ وہاں پر ہو کیا رہا ہے آخرکار. جو ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ واقعی میں وہی صورتحال ہے, اس سے غمگیر صورتحال ہے. واٹ از دا سچویشن آن گراؤنڈ؟ صادق نہیں جی آواز اس پر جی نہیں جی آواز میں اس وقت مسئلہ ہے. دوبارہ کنیکشن صاحب آپ نے سنا ہے انصار بنی صاحب نے جو بات کی ہے انٹرنل ویکنیسز کی, لیکن سر آپ نے پچھلے سال ایکشن لیا تھا, پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایکشن لیا تھا, کمیٹی قائم کی تھی. جان صاحب کمیٹیاں بن جاتی ہیں, سب ہو جاتا ہے, اس کے بعد فالو اپ کیا ہوا اس پہ؟ جان صاحب یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے. ایکشن ہوا, کمیٹی, نوٹسز, یہ سب کچھ, دین نتھنگ. اس کے بعد کیا ہوا جان صاحب؟ دیکھیے 3 لیول پہ آپ ہیومن رائٹس کی صورتحال کو ہینڈل کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ ملک کے اندر اوپینین موبلائز کرتے ہیں, پاکستان کے عوام کے دل دھڑکتے ہیں روہنگیا کے مسلمانوں کے ساتھ, اور ہماری فارن پالیسی میں جہاں بھی مسلمان جو ہیں وہ اس صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں ہم ان کو سپورٹ کریں گے, ان کی اخلاقی اور ڈپلومیٹک مدد جتنا بھی ہمارے بس میں ہو وہ کریں گے. پھر تیسری بات یہ کہ آپ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو انگیج کرتے ہیں, بالخصوص جو ویسٹرن ڈومینیٹڈ آرگنائزیشنز ہیں ہیومن رائٹس اور دوسرے گروپس ان کو آپ انگیج کرتے ہیں. جو 18 جولائی کے بعد جو صورتحال ہمیں کشمیر میں نظر آئی, اس کے بعد ہمارا سب سے بڑا پرائرٹی ایریا جو ہے وہ وانی شہادت کے بعد کشمیر کی جو ہیومن رائٹ کی صورتحال تھی اس پہ ہم نے اپنی تمام کیپٹل اور انرجی اور ڈپلومیٹک سرچ کو فوکس کیا. رہا یہ بات کہ یہ کیسے ایک سلسلہ جو برما میں ہم دیکھ رہے ہیں, سیریا میں ہم دیکھ رہے ہیں, یقیناً اس پہ جو ہے اور کو بہت سے انیشیٹو ہم لے سکتے ہیں, کام کرنا باقی ہے.
چاہیے. اس میں ایک تو جو مسلمان دنیا ان کے ساتھ ہماری جو کوارڈینیشن وہ بہت امپورٹنٹ ہے, جس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. اگرچہ جیو پالیٹکس بھی ایک اہم عنصر ہے, اس میں رکاوٹ ہے. مثلا اگر ہم سعودی عرب یا دوسرے ممالک کے ساتھ, ان کی اپنی بھی ترجیحات ہیں, ان کی اپنی بھی صورتحال, چاہے وہ یمن کے حوالے سے ہو, چاہے وہ کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے ہو سکتا ہے بہت سی چیزوں پہ ہم اس طرح اتفاق نہ کریں, لیکن امپورٹنٹ چیز ہے کہ ملک کے اندر ہم اتفاق رائے اور کنسنسس پیدا کریں. اور میں اتفاق کرتا ہوں برنی صاحب سے کہ کچھ چیزوں پہ ہمیں بالکل اکراس دا بورڈ کنسنسس چاہیے, جس میں ہماری فارن پالیسی کی جو امپورٹنٹ پلرز ہیں وہ یہ کہ کشمیر کی صورتحال کو ہم کس طرح ہائی لائٹ کریں, اس کو ہم کنٹروورشل نہ بنائیں. جو مسلمانوں کی صورتحال برما میں ہے ان کو جو ہے ہم لے کے چلیں, اور اسی طرح جو پاکستان کو دبانے کے لیے ایک اینگلو امریکن ایک کانسپیریسی ہے, اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم ایک قوم کے طور پہ بیہیویئر کریں. میں اس بات سے بالکل یعنی متفق ہوں, لیکن کہنے کا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم صرف اس کو کنسرن ریز کرتے رہیں جب تک ہم اپنی جو کلاٹ ہے فارن پالیسی میں, جو آپ کے نیشنل پاورز ہیں, ان کو ہم مضبوط بنائیں اور فارن پالیسی میں ان کا انعکاس آئے. صحیح. اچھا, نور حسن ارکانی صاحب میرے ساتھ موجود ہے. روہنگیا سولیڈیرٹی آرگنائزیشن کو آپ یہاں پر دیکھتے ہیں کراچی میں, یہ بھی جو مہاجرین ہیں یہاں پر, اس حوالے سے نور حسن ارکانی صاحب پہلے آپ سے میری بات ہوئی ہے اس بارے میں, آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے, کیا صورتحال ہے لیٹسٹ میانمار روہنگیا مسلمانوں کی جو ہم دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے, وہ انتہائی اندوناک ہے. واقعی میں کیا یہ صورتحال ہے اور کیا اس سے بدتر ہے؟ اس پر سب سے پہلے میں تو آپ تک ٹیلی ویژن چینل کا میں شکر گزار ہوں, اور اس غمگین حالت میں روہنگیا مسلمانوں کی حالت کو اجاگر کر رہے پورے دنیا میں, اور انصار برنی صاحب کا بھی اور جماعت اسلامی کا بھی, جماعت اسلامی نے جس آواز اٹھایا, اور پوری دنیا میں ہمارا ایسے میں تمام عربی جماعتوں جو ہے ان لوگوں کو بھی میں اسی طریقے سے اٹھانے کے لیے میں 1942 سے روہنگیا مسلمانوں نہیں جی, آواز میں ان کے بھی آواز نسبت ہے یہ, کیونکہ زیادہ تر جو نسبت لوگ ہیں باہر سے ہیں, تو ان کی آواز میں جو نسبت ہے وہ ٹیکنیکل ایشوز آ رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے. لیکن انصار بری صاحب, آپ کا فرسٹ ہینڈ اکاؤنٹ ہے, گئے ہیں وہاں پر اس وقت جو لوگ کام کر رہے ہیں, جو ہیں وہاں پر ایکسیس ہے میانمار میں اس طرح, جیسے جو لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام اور جو فوٹو دیکھتے ہیں روہنگیا مسلمانوں کی تشدد ہوتے ہوئے, اور وہ مدد کو جانا چاہے تو اس کو کیا پروسیجر فالو کرنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ پاکستان کے پاسپورٹ پہ تو ڈیفیکلٹ ہے, مشکل ہے میانمار جانا کیا, اب تو آپ صومالیہ اور ایتھوپیا جانا آپ کے لیے مشکل ہو گیا ہے کہ پاکستانی پاسپورٹ پہ وہ ویزا نہیں دے رہے جن کی ہم مدد کرتے رہے, جن کو ہم سب کچھ کرتے رہے, جن کے لیے ہم آواز اٹھاتے رہے, وہ ویزا نہیں دے رہے, تو یہ تو الگ بات ہے. لیکن تھائی لینڈ کے راستے ایک راستہ کھلا ہوا ہے جس کے ذریعے اگر آپ کے پاس برٹش پاسپورٹ ہے, امریکن پاسپورٹ ہے, ایون آپ مسلم ہو یا پاکستانی ہو, ڈیول نیشنل ہو, تو آپ وہاں سے جا سکتے ہو اور آپ کو وہاں سے الاؤ کرتے ہیں. لیکن جہاں پہ یہ پرابلم ہے وہاں پہ جانے کے لیے تھوڑا سا آپ کے لیے مسئلہ ہوتا ہے. لیکن بات وہی ہے کہ جب آپ تھوڑے سے پیسے خرچ کرتے ہو اور تھوڑی سی ہمت چاہیے ہوتی ہے, جب آپ نکلتے ہو نا سیفان میاں, تو آپ یہ سوچ کے نکلتے ہو کہ یار میں اللہ کی راہ میں نکل رہا ہوں. جب اللہ کی راہ میں نکل رہا ہوں تو احتیاط لازم ہے. موت سے کیا خوف, موت سے کیا ڈرنا؟ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ آپ کو مار دیں گے تو اتنے مر رہے ہیں, ان میں اگر آپ بھی شامل ہو جائیں گے تو میرے خیال ہے کہ جنت میں کوئی کمی نہیں ہے, وہاں بہت گنجائش ہے, آپ بے فکر ہو کے. بات کیا ہے کہ ہم خوف کھا لیتے ہیں, ہم مفادات کی سیاست میں آ جاتے ہیں, جس طرح میں نے پہلے عرض کی, جان صاحب نے بھی فرمایا. وہاں صرف سامان لے کے جا سکتے ہیں, وہاں پر نہیں جا کر کے, مطلب وہاں پہ جائیں تو کس چیز کے ساتھ جائیں, وہاں پہ ان کو اسلحہ تو نہیں دینا, جا کے کرنا کیا وہاں جا کے, کیا کر سکتے ہیں؟ سامان نہیں لے جا سکتے. سامان لے جانے میں وہ مشکوک ہوں گے کہ آپ مسلمانوں کی مدد کے لیے آئیں, جبکہ ہم مسلمانوں کی مدد کے لیے نہیں, انسانوں کی مدد کے لیے, انسانیت کی مدد کے لیے جا رہے ہیں. یہ بھی میں وضاحت کر دوں برما کی حکومت سے بھی اور بین الاقوامی برادری سے بھی کہ ہم انسانیت کی مدد کر رہے ہیں, اس کو مسلمانوں سے مت جوڑو. یہ الگ بات ہے کہ تم مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہو, لیکن ہماری مدد انسانوں کے لیے ہے, اور جب ہم انسان کی بات کرتے ہیں تو ہم رحمت للعالمین کی امت کی بات کرتے ہیں. تو وہاں پہ آپ پیسے لے جا سکتے ہیں, وہیں سے خریدیں اور وہیں سے اگر آپ بانٹنا چاہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اب وہاں پہ یہ لوگ رہ نہیں پا رہے, تو اس کا حل کیا نکالا جائے, وہ تو ہماری حکومت یا دیگر حکومتیں یا پڑوسی ممالک نکال سکتے ہیں کہ ان کو وہاں سے نکلنا ہے.
اگر یہ وہیں رہیں گے, آج آپ نے کھانا دے دیا, کل تو وہ پھر بھوکے مر رہے ہیں, پرسوں کسی اور نے کھانا دے دیا کہ وہ پھر اگلے دن بھوکے مر رہے ہیں. اب یہ وہاں سے نکل کے کسی محفوظ مقام تک جانا چاہتے ہیں. اب محفوظ مقام کون ہے؟ اچھا, برما کے لوگوں سے میری بات ہوئی, انگلینڈ میں ملا برما کے ایمبیسڈر سے, وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ جو پرابلم ہے یہ روہنگیا کی نہیں ہے, یہ جو پرابلم ہے یہ بنگلہ دیشی ہیں. وہ یہ کہہ کے مارتے ہیں کہ وہ ان کو سٹیزن ہی تسلیم نہیں کر رہے. اصل جو پرابلم آ رہا ہے کہ اقوام متحدہ کو اس پہ سوچنا چاہیے کہ پہلے تو یہ منوائیں کہ یہ وہاں کے سٹیزن ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بنگلہ دیشی ہیں, وہ یہ کہہ کے ان کو دھکے بھی دیتے ہیں, پھینکتے بھی ہیں, بنگلہ دیش کی طرف بھی پھینکتے ہیں, باقی جہاں جو نکل. تو ہمیں ان کے لیے ایک محفوظ مقام تلاش کرنا ہے, یا یو این کی ٹیم وہاں جا کے بیٹھے اور یہ دیکھے کہ وہاں کی اصل صورتحال کیا ہے. اور یو این کی ٹیم میں پاکستان کے بھی کچھ لوگ, یو این ہے, آسیان ہے, او آئی سی ہے, میں مطلب نام اگر لینا شروع کروں تو تنظیموں کے نام میری ختم ہو جائے, ختم ہو جائے گن کے. فائدہ کیا ہے؟ لیکن ابھی تک کوئی نہیں ہے, سینکڑوں لوگ مر رہے ہیں, خون بہ رہا ہے, کوئی فائدہ نہیں. جب نسل کشی ہو جائے گی, جب آپ مار دو گے سب کو, آپ اس کے بعد فاتحہ پڑھنے جائیں گے. آپ وہ مسلمان ہیں جو صرف فاتحے پہ یقین رکھتے ہیں, ان کو زندگی دینے پہ یقین نہیں رکھتے. آپ پروردگار عالم سے دعا کے ساتھ کوشش نہیں کرتے کہ ان کی زندگیاں بچائی جائیں. آپ صرف انتظار کر رہے ہیں فاتحہ کا کہ جب اجتماعی قبریں ہوں گی جائیں گے, فاتحہ پڑھیں گے, ایک تصویر بنے گی اور آ جائیں گے. اس کا انتظار مت کریں, پھر انہیں مرنے ہی دیں اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو. ٹھیک ہے, ٹیک اے بریک کے بعد آئیں گے تو ہماری کوشش ہوگی, کیونکہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو اور صورتحال ہے وہاں سے رابطہ اسٹیبلش کر ہم جان سکیں کہ آخر کار صورتحال ہے وہاں پر کیا. جو فرسٹ ہینڈ اکاؤنٹ یعنی جو لوگ جا چکے ہیں, کوشش کر چکے ہیں, وہ بھی سنوا رہے ہیں, اور وہاں کی صورتحال اندوناک جو ہے وہ اس پکچر کو آپ کے سامنے دیکھ کر آنا چاہ رہے ہیں. آفٹر دس ویری شارٹ بریک دیکھ رہے گا اب تک. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور ہم آج پروگرام کر رہے ہیں برما میں ہونے والے مظالم کے اوپر, روہنگیا مسلمانوں پر. آخرکار وہاں ہو کیا رہا ہے, آخرکار مسئلہ کیا ہے. چیدہ جو چند سوالات ہم نے اٹھائے ہیں کہ آخرکار مسئلہ وہاں پر ہے کیا میانمار میں مسلمانوں کے ساتھ. آخر جو ریاست ہے وہاں کی جہاں پر یہ مین سارا فساد ہو رہا ہے وہ ہو کیوں رہا ہے, اس ریاست میں اسپیسیفکلی کیوں ہو رہا ہے. کیا میانمار حکومت اس کی مجرم ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ جو نوبل پرائز ونر ہیں آنگ سان سو چی کا, وہ کیا کر رہی ہیں اس سلسلے میں. بنگلہ دیش کے اعتراضات کیا ہیں اور کیوں ہیں, یہ بھی ہم سارے سوالات پروگرام میں اٹھائیں گے. میں پہلے آپ کو محمد صادق, ملیشیا, جو میں نے بتایا تھا کہ ریفیوجی کیمپ, جو ریفیوجی کمیونٹیز ہے اس وقت, اراکنیز, جو روہنگیا اراکنیز ریفیوجی کمیونٹی کے کوارڈینیٹر ہیں ملیشیا سے, ان کی طرف پہلے لے کے چلتے ہیں. صادق, آپ تک اب آواز پہنچ رہی ہے, اور مجھے بتائیں کہ وہاں پر آن گراؤنڈ سچویشن کیا ہے اس وقت. ٹھیک ہے, برما میں روہنگیا مسلمانوں کا حالت نازک ہے. وہاں کھانے پینے کا مشکلات آئے تھے, ایک جگہ سے دوسرے جگہ جا نہیں سکتے, اور فور سیزن میں روہنگیا وہاں سونے کا موقع نہیں ہے. جی آواز اس پر جو ہے وہ صادق, اگر آپ آواز وطن سے کر واپس بنگلہ دیش میں وہ ہجرت کیا, ایسے حالت میں برما کی فوجی حملہ جاری رہا ہے, قتل عام جاری رہا ہے, اپنے روہنگیا قوم کو لے کے جا کر مار ڈال کر رہا ہے, اپنے آنکھیں لے جاتے ہیں اور پسینے پاٹ کر جو جیگر وغیرہ نکل لیتا ہے. اور دوسرا حالت بھی بہت سے زیادہ نازک ہے. اس میں دنیا سے عالم انٹرنیشنل کمیونٹی سے جو
ہیومینیٹیرین سروس جو ہے ہو رہا ہے کام نہیں آئے گا اور لیڈ سروس کام نہیں آئے گا. ٹھیک ہے جی، آپ کی جو میسج پہنچے ہم تک، میں آپ ساتھ ہی رہے، رابطہ جب تک بحال ہوتا ہے، لیکن مسئلہ یہی ہے جی، بتا جو رہے ہیں کہ وہاں پہ انسانی حقوق کے لحاظ سے انتہائی المناک صورتحال ہے. صادق، یہ جو اب تک جو وہاں پر کوئی رسائی حاصل کرنا چاہے، if anyone wants to go there، آپ وہ کس طرح جا سکتا ہے؟ اور وہاں پر جو حکومت وہاں پر ہو کیوں رہی ہے، مطلب کیا بتاتے کیا وجہ کیا ہے، آخرکار کیوں جنون سوار ہے، یہ وجہ کیا ہے؟ اور اس جہاز جو قومی مسئلہ ہے اس کے پیچھے میں نے دیکھا بھارتی حکومت اور چینی حکومت کا ہاتھ ہے، کیونکہ وہاں گیس موجود ہے، نیچرل ریسورس بھرپور ہے، اور ہمارے تیل بھی ہے اور یورینیم پاؤڈر بھی ہے. اس لیے پانی کھانے کے لیے چینا اور بھارتی حکومت نے ٹھیک ہے، آواز آ اور جا رہی ہے، لیکن جہاں تک صاحب آپ سن رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بھارتی حکومت پیچھے ہے. میانمار یہ جو ریفیوجی سینٹر ہے، کمیونٹی یہ چلا رہے ہیں، کہتے ہیں یہ بھارتی حکومت پیچھے اس کے ہے. یہ تو ایک عالمی کرائسس لگ رہا ہے اس پر، تیل اور منرل اور جو ریسورسز ہیں وہاں پر اس کے نہیں ہے. جہاں تک صاحب دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ پورے مڈل ایسٹ میں جو دہشت گردی ہے، ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں، اور جو اس طرح ریجیمز ہیں، جس طرح مودی ہندواتا انتہا پسند سرکار ہے یا برما میں فوجی جنتا ہے، ان کے پیچھے جو ہے مغرب کی وہ پالیسیاں ہیں جو مڈل ایسٹ میں جو تیل کی وجہ سے جو ان کو ڈر ہے کہ یہاں پہ بہت سے چوک پوائنٹس ہیں اور تیل کی سپلائی پہ کوئی اثر ہوگا اور مغرب میں انرجی کا بحران آئے گا. اس وجہ سے مغرب کی پالیسیوں کی وجہ سے یہ ممالک، یہ ریجیمز دہشت گردی میں بھی براہ راست یا انڈائریکٹلی ملوث ہیں. انسانی حقوق کے حوالے سے بھی ان کا ریکارڈ جو ہے بڑا گندا ہے. تو اس میں تو کوئی رائے نہیں ہے. لیکن کیا جو دوسری طرف جسے ہم ایشیا کی دنیا کہتے ہیں، جس میں چائنا ہے، رشیا ہے، پاکستان ہے، مسلم ممالک ہیں، اب ان پہ بھی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اب نئے دور میں ایک نئے ایسے پولیٹیکل آرڈر میں جس میں یہ ریجیمز مغرب کے براہ راست دست راست ثابت ہیں اور وہ اپنے لوگوں کی ہیومن رائٹس کی رسپیکٹ نہیں کرتے، تو ہم کس طرح ہیومن رائٹس کو اپنے فارن پالیسی میں ایک اہم اور مؤثر کمپوننٹ کے طور پہ ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم اس وقت تک آواز مؤثر بنیں گے، ایک وائس بنیں گے فارن پالیسی میں، جب ہماری داخلی پالیسیاں، جب ہماری داخلی اکانومی اتنی توانا اور مضبوط ہو. پھر ہمارے اتحادی ہیں، الائنسز ہیں جس میں مسلمان ممالک سب سے بڑی ترجیح ہے. کیا ہم ایک ہی پلیٹ فارم پہ ایک ہی ایک مشترکہ نکات کے طور پہ انسانی حقوق کو ہم کس طرح آگے لے جا سکتے ہیں؟ اس وقت بدقسمتی سے مسلمان دنیا میں ایک چپکلش ہے جس کی وجہ سے ہم سیریا کی صورتحال کا سامنا ہے، اور اسی طرح کشمیر اور روہنگیا کے مسلمانوں کے حالت بھی یہی وجہ ہے کہ ہم تقسیم ہیں. آپ اگر غور جو صادق الفاظ بتا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے وہ الفاظ، یعنی میں دہراؤں گا بھی نہیں، لیکن یقینی طور پر وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ایک جسے کہتے ہیں آپ جہاں تک آپ کی انتہا ہوتی ہے سوچ کی، ظلم کی، ادھر تک ہو رہا ہے. یعنی جو ہم فوٹیجز دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر، وہ حقیقت ہے، کافی حد تک حقیقت ہے، جو اکثر فوٹوز اکثر شیئر ہوئی ہوتی ہیں جہاں صاحب، جس کو ہم ٹی وی پہ تو نہیں دکھا سکتے، اتنی اندوناک تصویریں ہوتی ہیں. تو یہ تو بڑی دل خراش صورتحال ہے. جانتے صاحب بڑا دل دکھ رہا ہے اس پر یہ سن کر. دیکھیے اس میں یہی وجہ ہے کہ دہشت گردی، ٹیررزم، ایکسٹریمزم یا انتہا پسندی کو بڑھاوا ملتا ہے جب یہ تصویریں انٹرنیٹ پہ آ جاتی ہیں، جب لوگ جب مشتعل ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہیومن رائٹس سب کے کامن رائٹس ہوتے ہیں، اور جہاں پہ ظلم ہوتا ہے اس سے ہم انسان کے طور پہ متاثر ہوتے ہیں. تو ایک بڑا چیلنج ویسٹ کے لیے یہ کہ اگر وہ دہشت گردی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ایکسٹریمزم اور انتہا پسندی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ریڈیکلائزیشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے ان سورسز کو ختم کرنا ہے جس کی وجہ سے جنگیں لڑی جاتی ہیں، کنفلکٹ زونز بن جاتے ہیں علاقے، اور ہیومن رائٹس کی صورتحال بن جاتی ہے، جس میں ایک کشمیر کا ایشو ہے، دوسرا روہنگیا کے مسلمانوں کی حالت زار ہے، اسی طرح مڈل ایسٹ میں چاہے وہ شام کی صورتحال ہو. یہ تمام ایسے چیلنجز ہیں جو پیدا کردہ ہیں دوسرے ممالک کی، بالخصوص ویسٹ کی ڈبل سٹینڈرڈ کی، ان کی پالیسیوں کی. ہاں، اس حد تک ہم بھی بحیثیت مجموعی مسلمان ممالک کے ذمہ دار ہیں کہ ایک یونائٹڈ فرنٹ ہم نے نہیں بنایا. ہم نے جو ہے تیل کی قیمتیں، ہم نے انرجی کی مارکیٹ، ہم نے ہندوستان کی دوسرے جو اٹریکشنز ہیں ان پہ ہم نے زیادہ توجہ دی ہے بدقسمتی سے. آج جو کشمیر کی صورتحال ہے اس میں بھی
ٹائم جہاں صاحب میں آپ کی بات بھی سمجھ رہا ہوں. صادق آپ کا کوئی پاکستان میں جو لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت ان کے لیے کوئی میسج ہے, کیونکہ آپ روہنگیا جو کمیونٹی ہے وہاں سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ریفیوجیز کو جو وہاں سے آ کر ملیشیا پہنچ چکے ہیں, ان کو سیفلی پہنچ چکے ہیں, ان کو اینی میسج فار پاکستانی جو دیکھ رہے ہیں اس وقت, یا پوری دنیا کے لیے جو اس وقت دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان جو حکومت ہے, پاکستان جنہوں نے ہم روہنگیا مسلمانوں کے سپورٹ کرا, انہوں کو شکریہ ادا کرنا چاہے, لیکن یہ بات کہنا چاہے زبان سے جو تعلق ہے سپورٹ ہے اس سے کچھ نہیں ہوگا. فوجی حملہ کا ضرورت ہے جب تک کہ بین الاقوامی سطح سے. ٹھیک ہے, آواز جو تھوڑی بہت آئی ہے انہوں نے کہا زبان سے کچھ نہیں ہوگا. انصاف علی صاحب یہ بات آپ بار بار کہہ رہے تھے, وہ صادق بھی کہہ رہے ہیں, ایکشن کیا ہونا چاہیے؟ جانت صاحب نے کچھ پوائنٹس بتائے, انصاف علی صاحب کیا ایکشن ہونا چاہیے؟ ایک جملہ میں صرف جی جان صاحب کمپلیٹ کر لیں ایک جملہ پلیز. ایکشن کیا ہونا چاہیے؟ کہتے ہیں زبان سے کچھ نہیں, عملی طور پر کچھ کرا جائے. دیکھیے پہلی بات یہ کہ ہم بالکل پاکستان کی گورنمنٹ, پاکستان کے عوام روہنگیا کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں. جو اخلاقی, مورل, ڈپلومیٹک سطح پہ ہم کچھ کر سکتے ہیں ہم وہ کریں گے, اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کی ہم نے بھرپور مذمت کی اور کرتے رہیں گے. جو ہمارے بس میں ہوا, بہت کچھ ہوا ہے لیکن بہت کچھ کرنا باقی ہے اور یہ ہم کرتے رہیں گے. انصاف علی صاحب ایکشن کیا ہونا چاہیے؟ وہ کہتے ہیں ایکشن. دیکھیے دو باتیں, ایک تو یہ کہ پاکستان سے صرف ہمارا بیان نہیں, حکومت پاکستان, وزیر اعظم صاحب سب کو بلائیں, جو آنا چاہے وہ آئے, جو نہ آنا چاہے اس کی اپنی مرضی ہے. اگر اس کو روہنگیا کے مسلمانوں سے ہمدردی نہیں ہے تو وہ نہ آئے, اگر اس کو ہے یا اس کے پیچھے بین الاقوامی کوئی مجبوری ہے اور وہ نہیں آنا چاہتا تو وہ نہ آئے. لیکن جو آ سکتا ہے وہ تو کم از کم ایک پیغام دنیا کو جائے کہ وزیر اعظم پاکستان نے سب کو بلایا اور سب نے مل کے مذمت کی ہے جو کچھ صورتحال ہے. اس کے علاوہ یہ کہ این جی اوز جو ہیں, انصار برنی ٹرسٹ بھی اس میں شامل ہے, کہ بین الاقوامی سطح پہ آواز اٹھائی جائے کہ اقوام متحدہ وہاں پہ اپنی فورسز کو بھیجے. اور اقوام متحدہ اپنی فورسز کو بھیجنے کے بعد یہ تعین کرے کہ اس نسل کشی کو روکا جائے. اگر نہیں روکا جائے گا تو ان کو یا تو وہاں سے نکالو یا پھر ان کو مرنے کے لیے چھوڑ دو. اگر ہم انسان نہیں رہے اور ہم بحث ہو چکے ہیں تو ان کو مرنے کے لیے چھوڑ دو. اگر اب بھی تھوڑی سی ہماری حص زندہ ہے اور ہم مسلمان, ہم انسان بحیثیت انسان, کیونکہ انسانی حقوق کی بات ہے, تو پھر یار آپ ان کو وہاں پہ تحفظ فراہم کرو, نمبر 1. نمبر 2, ہم پہ یہ الزام مت لگاؤ کہ ہم مسلمانوں کی مدد کر رہے ہیں, کیونکہ پھر جہاں ظلم ہوگا, وہاں پہ جو ظلم ہوگا, یعنی مسلمان کے ساتھ ظلم ہو تو ہم مسلمان کی مدد کر رہے ہیں. اور ہم دنیا میں باقی لوگوں کی جب مدد کرتے ہیں, پاکستان کھڑا ہوتا ہے, بھارت کے قیدیوں کو چھڑواتا ہے, بھارت کے پھنسے ہوئے لوگوں کو چھڑواتا ہے, دیگر ملکوں کے لوگوں کو چھڑواتا ہے پاکستان سے, تو پھر آپ یہ بات نہیں کہنا پھر کہ مسلمانوں کی مدد ہو رہی ہے. بہت شکریہ ادا کروں گا. صادق آپ نے وہاں سے جوائن کیا, جان صاحب آپ کا بہت کوشش کری کہ آج ہم کور کر سکیں اس تمام صورتحال کو جو آن گراؤنڈ ہے. شاید پاکستانی میڈیا میں یہ پہلا ایشو اٹھایا گیا تھا صرف اور صرف انسانی حقوق کے لحاظ سے. کسی کو کریڈٹ لینے کا یہاں میں کوئی نہیں کہہ رہا جی کہ میں بازی لے گیا